بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کے مسائل کے اوپر، اور پھر دو طرفہ تعلقات، تجارت، یہ ساری چیزیں آگے کیسے چلیں گی۔ آج ہی آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کل رات یہاں پہنچی، اور آج ہی خبروں میں پتہ چلا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے وہ ٹویٹس اور انسٹاگرام پہ وہ جو میسیجز وغیرہ چلے جن میں کہ آسٹریلین کھلاڑیوں کو دھمکی دی گئی، ان کو کہا گیا، ایک کھلاڑی کو تو اس کی بیوی کو میسیج دیا گیا جس میں کہا گیا کہ تیرے خاوند کو زندہ واپس آنے کا کوئی چانس نہیں، اس کے سر میں گولی ماری جائے گی۔ اگر تیرے بچے اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو پاکستان نہیں جانا چاہیے۔ اور میسیج کے نیچے لکھا ہوا کہ یہ TTP طالبان کی طرف سے میسیج ہے۔ اس کا اوریجن بھارتی گجرات سے پتہ چلا، لیکن یہ جو اس طرح کی لینگویج اور جو بات چیت کہی گئی وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اسپانسرشپ کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ پاکستان میں کرکٹ برباد کرنے کی بھارتی مذموم کوششیں وہ بہت عرصے سے، تقریباً 24 سال سے یہ جاری ہیں، اور اس میں مختلف وقتوں پہ تیزی آتی رہی۔ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو بھارت نے پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنے بند کر دیے۔ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دو ہمسایہ ملک ہیں، ملنا جلنا چاہیے، ٹریڈ کریں، تجارت، یہ وہ۔ بھائی کیا ملنا چاہیے؟ کھیلیں سب سے بڑا ذریعہ تھا ملنے کا۔ آپ کے ہاکی میچ ہوتے تھے، کرکٹ میچ ہوتے، آپ نے ختم کر دیے، صرف اس وجہ سے کہ کرکٹ میچ بھارت اور پاکستان کے درمیان جب ہوتا ہے تو اس میں بہت آمدن ہوتی، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ دیکھنے کے آتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ آپ کے کرکٹ بورڈ جو ہے، آپ کا بورڈ آف کرکٹ پاکستان کا، اس کو فائدہ ہوتا ہے، ان کے مالی وسائل بہتر ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ کرکٹ کو نقصان پہنچانا تھا، بھارت نے یہ کام کیا کہ کرکٹ میچ کھیلنا شروع کیا۔ پھر دھمکی آمیز، ابھی اس سے پہلے یہاں پہ آئی ہوئی تھی نیوزی لینڈ کی ٹیم، اور ان کو بھی دھمکی دی، ان کو بھی اسی طرح کے میسیجز چلائے جس سے کہ وہ اپنے دورہ شروع ہوتے ہی وہ یہاں سے واپس چلے گئے۔ بہت سارے ملکوں میں، کچھ تو یہاں بھارت نے باہر سے، افغانستان سے ٹیررزم کر کے کچھ خوف و راز پھیلایا، اور بہت سارے ملکوں کے کھلاڑیوں کو یہ دھمکیاں دیں کہ آپ کو انڈین پریمیئر لیگ میں نہیں بلایا جائے گا، نہیں کھلایا جائے گا اگر آپ پاکستان جا کے کھیلیں گے۔ ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں نے تو یہ جو ان کو میسیجز دیے گئے انہوں نے وہ پبلک کر دیے، وہ باہر پبلک میں لے آئے، اور انہوں نے یہ دنیا کو بتایا کہ بھارت کس طرح پاکستان میں کرکٹ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیشہ بھارت کے IPL میں اس سال کے کرکٹ کا جو T20 کا نمبر 1 ہوتا ہے یا ون ڈے کا نمبر 1 ہے، ان کو خاص طور پہ لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو شائقین بھی ان کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی کھلاڑی بھی سیکھتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ چونکہ وہ پاکستان کے کھلاڑی ہیں جو نمبر 1 ڈکلیئر ہوئے ہیں، بابر اعظم، محمد رضوان وغیرہ یا شاہین آفریدی، تو ان کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ اب سوچئے کہ کتنا متعصبانہ رویہ ہے، کتنی اندر نفرتیں پیدا کی ہوئی ہیں ان کے لیڈرز نے، جس کی وجہ سے کوئی بھی آپ کو قربت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کرکٹ جو ہے وہ کھیل ہے، جیسے ہمارے بعض اداکار جا کے وہاں پہ کرتے تھے، ان کی فلموں میں کوئی تھوڑا بہت ایکٹنگ کر کے آتے تھے، اور ان سے ہم جب کہتے تھے کہ کیا لینے گئے تھے تو کہتے تھے جو آرٹ، اس کی تو کوئی سرحدیں نہیں ہوتی۔ وہ سرحدیں تو نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے منہ کالا ہوتا آپ لوگوں کا، وہاں کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو باہر نکالیں۔ تو نفرتیں جب آپ نے اتنی رکھی ہوں تو پھر تعلقات کیسے بن سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی کام کریں۔ آپ مل کے اگر دونوں ملک ہمسایوں کی طرح اچھی طرح رہتے، نفرتیں پیدا نہ کرتے، تو بہت سارا کچھ ہو سکتا تھا۔ اب چیز یہ ہے کہ ہمارے تنازعات بھی موجود ہیں۔ اب تنازعات حل کرنے کی کوششیں کرنا اپنی جگہ پہ وہ ہونی چاہیے تھیں۔ شرم کی بات ہے کہ 72 سال 73 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے تنازعات موجود ہیں، کشمیر کا مسئلہ موجود ہے، یہ انتہائی شرم کی بات ہے۔
اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں. پھر اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو مزید آپ کہہ لیجئے کہ غلط حرکت وہ یہ کہ اس کو یک طرفہ اپنے طور پہ اس کا سٹیٹس غلط کرنے کی کوشش کی گئی. جب آپ یک طرفہ کام کریں اور آپ اپنے ہمسایہ ملک جس کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اس کو آپ کیسے یقین دلائیں گے؟ کیونکہ آپ نے تو مخاصمت تو وہی رکھی ہوئی ہے، دشمنیاں تو وہی رکھی ہوئی ہیں. سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی مذموم حرکت ہے جو بھارت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں آپ کے مراسم، آپ کے تعلقات کسی بھی صورت میں بھارت کے ساتھ بہتر ہوں. ان دنوں میں جو بہتری کی تھوڑی بہت بات چلی تھی بھارت کی طرف سے، کچھ پیغامات وغیرہ، جیسے LOC کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ معاہدہ ہو گیا کہ جی جو پرانی LOC کو ڈی ایکٹیویٹ کر کے رکھنے کی جو ہمارے تھا آپس میں ایگریمنٹ، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، وائلیشنز نہیں ہوگی. تو وہ ہوا. یہ ساری چیزیں تھوڑی بہت جو ہوئیں، یا ان کے میسیجز وغیرہ وہاں سے کوئی تھوڑے بہت ہوئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ پرامن اور اچھے تعلقات ہوں، برادرانہ ہوں. یہ کہانی شروع اس وقت ہوئی جب دوسری طرف چائنا نے ان کی گردن دبوچی. اب چائنا کے ساتھ جب یہ ان کی کنفرنٹیشن ہوئی، ان کو بہت سارے ٹروپس ادھر موو کرنے پڑے، تو اس کے بعد ان کے اپنے اسٹریٹجسٹ جو ہیں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ پاکستان کے ساتھ کم از کم آپ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں، دو طرفہ جنگ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگی، 2 فرنٹ وار آپ کو لے بیٹھے گی. اور یہ وہ سوچ تھی جس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ تھوڑا بہت بات چیت کرنے کی کوشش کی. لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، اگر ہم دونوں ملک آپس میں کرکٹ میچ تک تو کھیل نہیں سکتے، تو باقی کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے تعلقات، برادرانہ تعلقات بن جائیں گے؟ وہ کیسے بن جائیں گے؟ وہ ممکن نہیں ہے. اب یہاں پہ پاکستان میں بعض حضرات ہیں ہمارے، وہ جو تجارت کے جو مشیر ہیں، رزاق داؤد صاحب، انہوں نے کہا. اس سے پہلے ہمارے وہ میاں منشا صاحب، انہوں نے بڑے ہمیں بھاشن دیا، بڑی نصیحت کی اور کہا کہ جناب بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ کرنی چاہیے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بائی لیٹرل ٹریڈ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیا باقی دنیا میں اور ملک موجود نہیں جہاں پہ ہم ٹریڈ کر سکیں؟ اور بھارت کے ساتھ ہماری ٹریڈ جو ہے وہ ساری کو $2.5 بلین کی ہوئی، جو پچھلے کئی سالوں میں رہی، اور وہ بڑھ نہ سکی اس وجہ سے کہ بھارتی حکومت نے ٹیرف اور نان ٹیرف بیریئرز ایسے لگا دیے کہ آپ کی پروڈکٹ جا ہی نہیں سکتی تھی. آپ کو کہنے کو انہوں نے ایک اسٹیٹس دے دیا موسٹ فیورڈ نیشن کا، لیکن جو انہوں نے اندر اپنے قوانین رکھے اس لحاظ سے تو وہ فیورڈ نیشن رہتی نہیں تھی. اس پہ بارہا اعتراض کیا گیا، لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ چل نہیں سکیں. اب ان میں یہ خام خیالی، یہ خوش فہمی رکھنا کہ بائی لیٹرل ریلیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں گے اس طرح، اور آپ جیو پولیٹیکل سیناریو میں دیکھنے کی بجائے اپنے ریلیشنز کو جیو اکنامکس میں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں وہ باقی دنیا میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، بھارت کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں یہاں پہ بات ہوئی کہ بھارت سے چینی منگوا لیں، جب چینی کی یہاں پہ قیمت قلت تھی، چینی منگوا لیں، کچھ اور کاٹن وغیرہ منگوانے کی بات ہوئی، تو وہ پرائم منسٹر نے بعد میں اس کو ویٹو کر دیا. پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں منگوائیں گے. بالکل واضح چیز ہے. آپ کشمیریوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کس بات پہ آپ نے ٹریڈ بند کی تھی؟ اسی بات پہ بند کی تھی کہ بھارت نے آرٹیکل 370 اس کا وہ ختم کر دیا 2019 میں، اور آپ نے کہا کہ جناب ہم ٹریڈ نہیں کریں گے. کیا وہ بحال ہو گیا؟ جب بحال نہیں ہوا تو کیا رائٹ پہنچتا ہے آپ لوگوں کو اس طرح کی بات کرنے کا کہ جناب ٹریڈ بحال کر دیں؟ اگر آپ کو ٹریڈ میں کچھ نقصان بھی ہو رہا ہے تو آپ کے اصول بھی تو ہیں نا کچھ زندگی کے، جن کے اوپر آپ نے قائم رہنا ہے. ملک کی مفادات کو صرف پیسے کے حساب میں نہیں دیکھنا چاہیے. پیسہ کمانے کے لیے آپ کو رستے ڈھونڈنے چاہیے، لیکن یہ ملک کے مفادات جو سیکورٹی کے ایشوز ہیں یا آپ کے تنازعات کے معاملے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کو اس طرح سیل آؤٹ کرنا یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. انڈیا کے لیڈر نریندر مودی کا حوالہ ہمیں دیا گیا کہ جی انہوں نے بھی ایک چٹھی لکھی جو عمران خان صاحب کو لکھا. انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں دونوں ملکوں کے لوگوں کے ریلیشنز اچھے ہوں. بھئی ریلیشنز کیسے اچھے ہوں؟ کون سا موقع جو آپ جانے دیتے ہیں جس میں آپ پاکستان کا نقصان نہیں کرتے؟ کوئی موقع آپ نے چھوڑا ہے؟ جتنا ٹیررزم پاکستان میں کروایا بھارت نے، اور ہر موقع پہ پاکستان کی مخالفت کی ہے.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آج بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے ٹریڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی. اگر کرنی ہے پھر دنیا کے اور ملک، آپ کے ہمسایہ ملک بہت سارے ہیں، سینٹرل ایشیا کی طرف دیکھیں. پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں بھارت کو فائدہ تھا، جو بھارتی رویے کی وجہ سے اس کے لیے بھی مشکل ہوگا اٹھانا، اور ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر بھارت چاہتا ٹریڈ کرنی اور وہ سمجھتا کہ واقعی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے، یا وہ اپنی اکانومی کو سوچتا پاکستان کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیو پالیٹکس کی بجائے وہ جیو اکنامکس کے بارے میں سوچتا، اور کنیکٹیوٹی کی جو ضرورت ہے یہاں پہ اس کو وہ کرتا، تو سارک کے سارے ملکوں کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ہم استعمال کر سکتے تھے، ان کو کنیکٹ کیا جا سکتا تھا. لیکن بھارت نے اس کو چھوڑ کے آسیان میں، وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چلے گئے، آسیان میں. یہاں پہ انہوں نے کنیکٹیوٹی کی طرف توجہ نہیں دی، کہ پاکستان دشمنی میں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی پاکستان کے کنیکشنز ادھر ہوں. اگر ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پاکستان کو کس بات کی ضرورت ہے؟ بھارت کو بہت بڑا فائدہ پہنچ سکتا تھا اگر اس کو سینٹرل ایشیا سے کنیکشن اس کو مل جاتا لینڈ روٹ کا. لیکن سی پیک کی مخالفت کی بھارت نے. آج دن تک سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے بھارت سرگرداں ہے. اور اسی وجہ سے آپ اگر اس کو کمپیئر کر لیں، بھارت سینٹرل ایشیا تک کی ایکسیس لینڈ روٹ سے وہ اس کو سیکریفائس کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان کو اکانومی میں فائدہ نہ پہنچے. جو ملک آپ کو چپے چپے پہ ایک ایک انچ پہ نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی اکانومی کی بہتری کے لیے کام کرے گا ٹریڈ کر کے؟ آپ لوگوں کو میرا خیال ہے ہوش کے اور عقل کے ناخن لینے چاہیے. یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں جو آپ بیان دے کے تو سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑی کارگزاری کر دی کیونکہ آپ ایڈوائزر ہیں. نہیں، قطعاً نہیں. ان کو اندر سے کھنگال کے دیکھیں. اگر آپ کے ساتھ ٹریڈ کا قصہ کرنا ہوتا، بھارت کو کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہوتی، آپ کے نقصان سے زیادہ وہ سمجھتا کہ نقصان پاکستان کا نہیں کرنا، ہمیں کنیکٹیوٹی لینی ہے، وہ سی پیک کو سپورٹ کرتا. لیکن اس نے اپنے لیے تکلیف اٹھائی ہے. چابہار کا وہ کہتے ہیں آلٹرنیٹو، کس بات کا آلٹرنیٹو ہے؟ پہلے ہندوستان کی بندرگاہوں سے جہازوں میں سامان لادا جائے، پھر جا کے چابہار میں اتارا جائے، پھر وہاں سے ٹرکوں پہ لاد کے تو اس کو پہنچایا جائے جہاں بھی کہیں لے کے جانا ہے. جبکہ پاکستان کے ذریعے جب جاتا ہے تو فیکٹری سے ٹرکوں کے ذریعے سامان آتا ہے، ٹرک کے ذریعے ایک ہی دفعہ لوڈ ہوا جا کے ڈیسٹینیشن پہ پہنچتا. لیکن انہوں نے وہ تکلیف اٹھانا گوارہ کیا چابہار کی، اور یہ رستہ چھوڑا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ نہیں چاہتے کہ سی پیک بنے اور پاکستان کو فائدہ پہنچے. یہ وہ سوچ ہے جو اپنا 10 روپے کا نقصان کر لیں گے، لیکن یہ ضرور سوچیں گے کہ پاکستان کا بھی ساتھ 2 روپے کا نقصان ہونا چاہیے. تو پاکستان کے جو لیڈرز ہیں اور جو یہ ہمارے مشیر حضرات ہیں، ان کو میرا خیال ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دشمن کی اصل سوچ کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے. اگر آپ وہ نہیں سمجھیں گے پھر آپ اس کے ٹریپ میں چلے جائیں گے، بعد میں آپ روتے رہیں، ہاتھ ملتے رہیں، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.